السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا مسنون دعاؤں کا ٹاپک ہے دعا نمبر 33۔ ہاں 33 ہے۔ چلے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ چلے پہلے اس کی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں ترجمے پہ آ جاؤ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری رضامندی کی، تیری غصے سے۔ یا پہلے ہم پورا اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، اور تیری بخشش کی، تیرے عذاب سے، اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں، مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی۔ یعنی دیکھیں، اب یہ تو سراسر دعا ہے بخشش کی، ہے نا، استغفار کی۔ تو بس یہاں پر جو بات مین ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب رضامندی کی پناہ نہیں ہوتی ہے، رضامندی کی یعنی ٹوٹل سبمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری رضا ہے تو کس سے؟ غصے سے۔ جیسے ہم کسی انسان سے کہے کہ دیکھیں مجھے نا تمہارے پیار کی وجہ سے، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے تمہارے غصے سے ڈرتی ہوں، رائٹ۔ اسی طرح یہ بات بھی یہاں پر آئی ہے۔ یہ دیکھیں مسنون دعاؤں کا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کے یہی تو ہے کہ وہ اتنے اچھے، مطلب الفاظ اتنے اچھے ہوتے ہیں جو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا بتایا، کیا بات آئی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری رضامندی کی پناہ مانگتے تیرے غصے سے۔ یعنی یا اللہ، ہم ایسے کام نہ کریں، ایسے اعمال، ایسے افعال نہ کریں کہ تیرا غصہ آئے اور ہم اس سے عوض، اس کے بدلے ہم کیا کریں؟ ہم تیری رضامندی کے کام کریں، ہم تیری رضا کے کام کریں، ٹھیک ہے نا، تاکہ تو خوش ہو جائے، اور ہم اسی میں ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نیکسٹ، اور ہم تیری بخشش کی، یعنی بخشش سے بخشش مانگتے ہیں تیرے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ نہ ایسے مطلب عذاب آنے جیسے افعال، بندے تو ہے ہی بیچارے، ہم کیا کہتے خطا کار ہو جاتے ہیں، تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے کون سی نشانیاں آئی جاتی ہے نا۔ یہ دیکھیں، اگر ہم کہتے نا ہم تھوڑی نیکی سے دور بھی ہو جاتے نا، وہ بھی اب ہمیں اپنے سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ ایک ہمارے لیے ایک ہمارے اللہ کے غصے کا سائن ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایک آزمائش ہے، اس طرح سے سمجھ میں تو اللہ سے ہم دعا کیا پناہ مانگ رہے ہیں؟ بخشش۔ یا اللہ، تو ایسے عذاب میں جیسے افعال بھی ہو، کام ہو، تو بھی تیری بخشش میں ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ کی پناہ تو بہت بڑی ہے، یعنی وی آر ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ یا اللہ، اب تو ہی دیکھ لے، میں یعنی میرے جو نیک کام کروں اس کو بھی تو اسے بھی تو دیکھ لے، اور اگر غلط کام کرے تو تو اس سے مجھے بچا لے، ہے نا۔ تو ٹوٹل سبمیشن، اسی لیے یہاں پر اور بھی ایک بات کہی گئی کہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہے نا۔ اللہ سے اللہ کی پناہ کیسی؟ یہی کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اللہ کا مطلب ہمیں اتنا تو علم نہیں ہے نا کہ جتنا بھی ہے کہ اللہ کا غصہ کس میں ہوتا ہے، اللہ کا ناراضگی کے کام کون سے ہوتے ہیں، یہ سارا پتا ہے نا۔ پھر بھی بہت ساری بات نہیں معلوم، ہے نا، نہیں پتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر ہے مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اب اس میں کیا ہے، تھوڑا یہ سبحان اللہ، یہ جو بات ہے نا، یہ دعا جو ہے تھوڑی ٹویسٹ کر کے ہے۔ دیکھیں کیا
یعنی دیکھیں ہم لوگ جب اللہ کے حمد و ثنا، یعنی دیکھیں کیا آیا کہ لا احصی ثناء علیک، کہ ہم تیری تعریف، مجھ میں اتنی نہیں کہ ہم تیری کس طرح سے تعریف کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 صفات کے نام ہیں صفاتی، وہ ساری صفات ہے نا، اس کی بھی ہم کو تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کیا ہے، ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے، یعنی ہمیں ہمارا جو دماغ، جو ہمارا سوچ ہے نا، اس کی صفات کی یعنی زد نہیں لا سکتا، تو ہم اس کے حمد و ثنا کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہم اس میں حمد و ثنا جب کرتے ہیں تو اس میں بھی کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے اور اپنے اس میں لے، اپنے حصار میں لے، اپنے پروٹیکشن میں لے لے۔ اور دیکھیں اللہ کی تعریف کا، اچھا اپنے کو پتہ ہے کہ اللہ کی تعریف ہمیں اچھے اچھے الفاظ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریفات کا کلمات اور حمد و ثنا سکھائے ہیں نا، وہ سارا تو ہے ہی، لیکن ساری صفاتی نام وہ بھی سارے اللہ کی تعریف ہے نا، اور وہ خود اللہ تعالیٰ نے خود آگے کی بات دیکھے نا کہ یا اللہ، جیسے تو نے بتایا، جیسے کہ تو خود اپنی تعریف کی، تو یہ تعریف کہاں کی؟ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی ہے نا، کوئی کوئی تعریف حمد و ثنا کی دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے نا، اور قرآن میں، تو قرآن میں جو جو تعریف ہے ہم تو اتنا حساب بھی نہیں لا سکتے، یا اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرنے میں کبھی کمی ہو جائے تو ہمیں تو پناہ دے دینا، اعوذ بک، ٹھیک ہے، یا اللہ ہم تیرے، یعنی ہم تو ناچیز بندے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تیری کتنی کتنی تیری صفات ہے، کتنا تیرا حصار ہے، تیری تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، تو یا اللہ اگر اس میں کمی آ جائے تو ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو پھر سے ہم، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یہ ساری پناہ مانگنے کی دعا ہے، ہاں، تو اس کا ٹائٹل بھی پناہ کی، اللہ سے، اللہ کے غضب سے پناہ مانگنے کی دعا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر سے پڑھتے ہیں ہم، ہاں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھے نا، مطلب جو ہم نے تفصیل تھوڑا سا بات بتائے، اس کو نظر میں رکھ کے اس کا بھی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں کیا، دیکھیں کیسے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیری رضامندی کی تیرے غصے سے، اور تیری بخشش کی تیرے عذاب سے، اور میں تجھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں، مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے خود اپنی تعریف کی، ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب آج کی نیکسٹ بھی دعا لے لیتے ہیں، وہ بہت کامن ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا نمبر 34۔ اچھا آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، ہاں آج ہم نے درود شریف پڑھنے کا بولنا بھول گئے تھے، آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا، ہاں ٹھیک ہے۔ چلے نیکسٹ ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے اللہ بخش دے مجھے جو میں نے آگے کیا، پہلے ہم پورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں، اے اللہ بخش دے جو میں نے آگے کیا اور جو میں نے پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپایا اور جو ظاہر کیا، یعنی سارے گناہ کی بات کریں، اسی لیے تو ہم بخشش مانگتے ہیں، تو ہم اس طرح لیں گے کہ اور جو حد سے زیادہ کیا اور جو تو جانتا ہے مجھ سے بڑھ کر، تو سب سے پہلے تھا اور سب سے بعد رہے گا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا ترجمہ ہم گناہ سے لیتے ہیں، کس طرح دیکھیں، اے اللہ بخش دے
میرے گناہ جو میں نے آگے کیے یا جو میں نے پیچھے کیے، اور جو میں نے چھپا کر کیے یا جو میں نے ظاہر کر کے کیے، اور جو حد سے یعنی گناہ میں بھی حد سے زیادہ کیا، یا اور جو تو جانتا ہے مجھ سے بڑھ کر، یعنی میں نے میرے گناہ ایسا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، لیکن تجھے پتا ہے کہ وہ گناہ تھا، ہے نا؟ تو جانتا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، اور تو سب سے پہلے تھا، یعنی پہلے بھی تو رب تھا جو بخش دے گا، اور اب سب کے بعد یعنی بعد میں بھی تو ہی رب رہے گا، تو ہی سب گناہوں کے بخشش کا مالک رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ بھی ساری کی ساری استغفار کی دعائیں ہے نا؟ تو اللہ، اور یہ التحیات میں بھی پڑھنے والی دعا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، یہاں گناہ بھی لے سکتے ہیں جی، جزاک اللہ خیر، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں، ابھی یہاں پر میں، تم، ہم سب جو گناہ کرتے نا، میں نہیں بتاؤں گی یا تم نہیں، یعنی کل نفس بصیرہ، یعنی ہر ایک نفس جانتا ہے اپنے آپ کو، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کیا، ہم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر، تو یہ جو بما قدم تو ما کر تمہیں وہی آئے گا کہ میرے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم پہلے سے پناہ مانگتے ہیں، پہلے سے بخشش مانگتے ہیں کہ آگے بھی اگر میرے سے کوئی گناہ ہو جائے یا میرے سے کوئی غلط کام ہو جائے، خطا ہو جائے، تو مجھے بخش دینا یا اللہ، ہاں؟ اور اسرر تو چھپا کے کیے ہوئے گناہ، دیکھیں لوگوں کے سامنے تو ہمارے گناہ پتہ نہیں چلتے ہیں نا، لیکن اسرار تو جو اندر کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتا ہے نا؟ خود اپنا، میں اپنا چیک کروں گی، میں اپنا دیکھوں گی کہ میں کون سے چھپے ہوئے گناہ کر رہی ہوں، یا جس کو لوگوں کو پتا نہیں ہے نا، سب اپنا اپنا دیکھیں گے، اور ظاہراً اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہمیں، ہمارے اولاد کو، سب کو اللہ تعالیٰ بچائے ہے نا، اور بخش دینا اب تک بھی نادانی میں، نا سمجھی میں جو بھی چھپے ہوئے گناہ، ظاہر والے گناہ جو بھی کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے بخشتے ہیں، ہاں۔ وما اسرف تو، اچھا اسراف کے ساتھ جیسے کبھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ گناہ خطا کیے، پتہ چل گیا، رک گئے، ایک ہوتا ہے کہ پتہ ہے، جیسے ہمیں غیبت کرنا پتہ ہے، اس کا سزا پتہ ہے، تو بھی ہم کر جاتے ہیں، رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو بھی اس پہ آگے اشرف تو اس میں اور اضافہ کرتے بیٹھتے ہیں کوئی بھی گناہ میں۔ یہ تو خالی میں ایک مثال بتاتی ہوں غیبت کی، ہے نا؟ تو اس طرح یعنی اگر تھوڑی خطا ہو تو ہم اسی پہ رک جائے، اس میں اور گناہ میں اسراف نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور وما انت عالم به منی، یعنی مجھے یا اللہ اپنی، پتہ ہے نا ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں، ہم خود کیا مطلب اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ گناہ کے کام ہے نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے اپنے آپ کو بھی ہم نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہمارا پہچان ہمارا رب، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے، بخشش مانگ رہے کہ یا اللہ جو بھی گناہ میں نے اگلے کیے، پچھلے کیے، چھپا کے کیے، چھپے ہوئے گناہ کیے یا ظاہرتاً گناہ کیے، ہم، اور جس گناہ میں آگے بڑھ گئی ہوں، تو وہ سارے بخش دے، اور تو مجھ سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے نا؟ انت المقدم و انت المؤخر، یعنی پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، معبود وہی، پہلے بھی رہے گا، جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی، مقدم و مؤخر، اچھا یہ دو نام صفاتی نام بھی ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ اول و آخر بھی آتا ہے نا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز آتے ہیں نا، وہی نہیں ہے، ہاں صفاتی نام، صفات یہ نا اللہ تعالیٰ کے اتنے ایڈجیکٹیوز نام ہیں، مطلب جو وہ جو کر سکتا ہے، جیسے ابھی آگے کی پہلے کی دعا میں گزر چکا نا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم تیری تعریف کس طرح کریں، ہمیں تو اس میں بھی ہمیں کمی کر جاتے ہیں۔ تو قرآن میں اس سے بھی زیادہ نام ہے، ہاں خالی 99 نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی صفات بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت ساری تعریف ہے اللہ کی، ہے نا؟
تو بہت یعنی اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا ہے، انت المقدم وانت المؤخر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، لا الہ الا انت، اور تو ہی کیا ہے، سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، ایک اللہ ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہ نہ ہمیں بخش دے تو ہم کہیں ہم پناہ بھی نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اور یہ بھی استغفار کی دعا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی مطلب یہ دعا پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو استغفر اللہ چھوٹی چھوٹی بخشش کی دعا مانگ کے ہٹ جاتے ہیں، کبھی انشاءاللہ اسی لیے یہ کبھی کبھی نا ہم اپنے آپ کو بھی، میں کہتی ہوں میں بھی خود بھی اس دعاؤں کو نا ایک بار پڑھ بھی لے اپنے، کیونکہ یہ بڑی بڑی ہے نا، تو روزانہ کے پڑھنے میں تو نہیں آتی نا، تو کبھی 2 دن میں 3 دن میں یا ایک ہفتے میں چلے ایک مہینے میں یہ ساری دعا ایک ساتھ پڑھ لیں، ہاں انشاءاللہ یاد کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، چلیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔